تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم عہد قدیم میں سے ایوب کی کتاب کے 10ویں، 11ویں اور پھر 12ویں باب کا مطالعہ کریں گے۔ ہم نے ایوب کی آزمائش کو دیکھا اور یہ بھی جانا کہ اس کے دوستوں کی باتوں نے اس کو دکھ پہنچایا، اور پھر اس نے بھی غصے میں وہ باتیں بولیں جو اس کے دوستوں اور خدا کے خلاف تھی۔ پچھلی قسط کے آخر میں ہم نے دیکھا کہ ایوب نے سوال کیا، ہمارے درمیان کوئی ثالث نہیں جو ہم دونوں پر اپنا ہاتھ رکھے۔ اس نے سوچا کہ خدا اس کا مخالف ہے، ان دونوں کو ثالثی کی ضرورت ہے کہ مل کر بیٹھ سکیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ایوب نے کیا جواب دیا، اس کے دوستوں نے کیا کہا، لہٰذا آج کی اس قسط میں ہم سب یہ باتیں جانیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں خدا کے خادمین کا اسٹوڈیوز میں خیر مقدم کرنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر فیاض خوش آمدید، ڈاکٹر عادل خوش آمدید، بہت شکریہ، اور اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ڈاکٹر فیاض، میں 10ویں باب کی چند آیات پڑھنے کے بعد آپ سے سوال پوچھوں گا۔ میری روح میری زندگی سے بیزار ہے، میں اپنا شکوہ خوب دل کھول کر کروں گا، میں اپنے دل کی تلخی میں بولوں گا۔ میں خدا سے کہوں گا، مجھے ملزم نہ ٹھہرا، مجھے بتا کہ تو مجھ سے کیوں جھگڑتا ہے۔ کیا تجھے اچھا لگتا ہے کہ اندھیر کرے اور اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیز کو حقیر جانے اور شریروں کی مشورت کو روشن کرے؟ کیا تیری آنکھیں گوشت کی ہیں یا تو ایسے دیکھتا ہے جیسے آدمی دیکھتا ہے؟ کیا تیرے دن آدمی کے دن کی طرح اور تیرے سال انسان کے ایام کی مانند ہیں؟ کیا تو میری بدکاری کو پوچھتا اور میرا گناہ ڈھونڈتا ہے؟ گو تجھے معلوم ہے کہ میں شریر نہیں ہوں اور کوئی نہیں جو تیرے ہاتھ سے چھڑا سکے۔ 18ویں آیت۔ بس تو نے مجھے رحم سے نکالا ہی کیوں؟ میں جان دے دیتا اور کوئی آنکھ مجھے دیکھنے نہ پاتی۔ میں ایسا ہوتا کہ گویا تھا ہی نہیں، میں رحم ہی سے قبر میں پہنچا دیا جاتا۔ کیا میرے دن تھوڑے سے نہیں؟ باز آ اور مجھے چھوڑ دے تاکہ میں کچھ راحت پاؤں، اس سے پہلے کہ میں وہاں جاؤں جہاں سے پھر نہ لوٹوں گا، یعنی تاریکی اور موت، اور سایہ کی سرزمین کو گہری تاریکی کی سرزمین جو خود تاریکی ہی ہے، موت کی سایہ کی سرزمین جو بے ترتیب ہے، اور جہاں روشنی بھی ایسے جیسے تاریکی۔ دیکھیں، اس باب میں ایوب نے خدا سے اپنی شکایت جاری رکھی، اور ایوب نے بہت واضح طور پر کہا کہ خدا نے میرے ساتھ ناانصافی کی، اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، اور اس نے اپنی آواز بلند کی اور غلط الفاظ کا استعمال کیا۔ اس نے خدا کے متعلق ایسے الفاظ کہنے سے پہلے نہیں